عزیزم مولانا عبدالستار صاحب چلا آئے معزز علماء کرام شرکاء مجلس، میں مشکور و ممنون بھی ہوں اور دعاگو بھی ہوں حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت حافظ محمد حاجم صاحب کا، جو کہ ایک بہت بڑے خطیب بھی ہے، اچھی صورت، اچھے کردار، اچھی آواز کے مالک بھی ہے، اس کے باوجود بھی مجھ جیسے آدمی کو گوارا کر لینا، دعا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس صبر پہ بڑے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کچھ ٹائم پہلے بلوچستان گیا تھا، وہاں بھی حضرت کے خطاب کی چرچے سن کے آیا، شاید آپ گئے ہوں گے، وہیں خطاب کر کے آئے ہوں گے، تو وہاں ایک بابا ملے، اس نے کہا حیدرآباد سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں حیدرآباد سے آئے ہوں۔ کہا مولانا محمد حاجم صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ بولا میں تو اس کا عاشق ہوں۔ میں نے کہا مجھ پہ عاشق نہیں ہوگی، میں نے بھی 1.5 گھنٹے کا بھی خطاب کیا ہے۔ بولا تو آپ نے بھی اچھا ہے، لیکن دل ایک ہے نا، میں اس کو دیکھوں، یہ دل ایک ہے، دیتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں اس نے یہ الفاظ کہا، ورنہ دل دی نہیں جاتی، دل دیا جاتا ہے۔ دعا کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اخلاص لا برکت عطا فرمائے۔ یہ اس محفل کو روحانی اجتماع کا نام دیا گیا ہے، میلاد النبی کے سلسلے میں۔ میں اس میں ایک بہت بڑی بشارت کر کے حضرت کی اجازت سے تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں کہ میلاد النبی اور غوث الاعظم کی 11ویں شریف کے سلسلے میں روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے خطاب کیا ہے، خطاب بھی کیا ہے اور ایک اعزاز بھی عطا کیا ہے، ایک اعزاز بھی عطا کیا ہے، ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی ہے۔ بس ان 2-3 باتوں کو ذکر کر کے آدھے سے 3 گھنٹے کے اندر میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس میں میں آپ کے توجہ کا طالب ہوں، آپ کا توجہ رہے گا تو مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا، اگر آپ کا توجہ نہیں رہے گا تو پھر میں بات کو سمیٹنے کا، جلدی ختم کرنے کا فن جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا کہ تم فرماؤ یا عبادی، اے میرے بندو، کون سے الذین اسرفوا علی انفسہم، آسان ترجمہ کرتا ہوں، وہ جو بہت بڑے گنہگار آپ فرما خدا اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میرے ان بندوں کو جو بہت بڑے گنہگار ہیں، کیا کہوں یا عبادی، انہیں کہو کہ اے میرے بندوں۔ شاید جملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ان کو کہیں جو میرے بندے ہیں، محبوب آپ ان کو کہیں، کیا کہیں اے میرے بندوں۔ جب مصطفیٰ نے مخاطب کیا اللہ کے حکم سے تو اپنے غلاموں کو کیا کہا، یا عبادی،
مولا اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اے میرے بندو، اور آسمان دیکھو والا حضرت نے کہا کہ یا عبادی، کہا کہ ہم کو شاہد اپنا بندہ کہہ دیا میں تجھ کو کیا شاید میں نے جو موضوع مشکل کو چھیڑ دیا ہے، اب اس کو بدل تو نہیں سکتا کہ شروع کر بیٹھا ہوں جی، اب کوشش کروں گا کہ اس کو آسان کر دوں۔ قل محبوب آپ کہتے ہیں مولا تو اپنے بندوں سے بات خود نہیں کرے گا، بات کرنے کے لیے اپنے محبوب کا وسیلہ خدا ہو کے اپنے بندوں کے درمیان اپنے محبوب کا وسیلہ مولا ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے، خواہش تو یہ ہے کہ تو براہ راست ہم سے خطاب کر۔ اس نے فرمایا ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ، انسان تیری مزاج ہی کیا ہے، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تیرا مقام کیا ہے کہ میں تجھ سے خود بات کروں؟ میں سب سے براہ راست بات نہیں کرتا، میں تم سے بات کروں گا تو اپنے محبوب کے ذریعے سے کروں گا۔ یہ دنیا کو پیغام ہے کہ بندے میں رب ہوں، میں جو چاہوں گا ہوں گا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی بات یہ جو شور ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں تو میں بند کر دوں، آپ اتنے لوگ نہیں ہو، میں قریب آپ کو بلاؤں گا۔ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایکو بیٹا بند کر دو، قریب آ جا، میں سمجھ رہا میں تکلیف دے رہا ہے، قریب آ جا۔ یہ کہاں گئے بیٹا بند کر دو، کہاں گئے؟ بیٹا یہ کچھ کا زیادہ ہے، کم ہو تو نہیں ہوگا، سیٹنگ تو نہیں ہوگی آپ سے باؤنڈیشن بند کر دو۔ قل محبوب آپ کہتے ہیں کیا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، مولا تو خود ہم سے گفتگو نہیں کرے گا؟ کہا نہیں۔ کیوں مولا؟ کہا تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ میں رب ہوں، جو چاہوں کر لوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں۔ جب میں خدا ہو کے بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے تم سے بات تک نہیں کرتا تو تم کون ہوتے ہو در مصطفیٰ چھوڑ کے سیدھا میری طرف آتے؟ میں تو رب ہوں نا، میں جو چاہوں کر لوں۔ اس کے مطلب پہلے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جی، میں تو رب ہوں، جو چاہوں کر لوں۔ جب میں قادر مطلق ہو کے رب ہو کے آپ سے گفتگو کے لیے اپنے محبوب کا سہارا لے رہا ہوں تو پگلیوں سمجھ جاؤ۔ بستر کندھے پہ اٹھانے سے رب نہیں ملتا، 6 مہینے گھر سے نکل جانے سے رب نہیں ملتا۔ مولا تو کسے ملتا ہے؟ کہا قول جو اس کے دروازے پہ آتا ہے میں اس کو مل جاتا ہوں۔ قول آپ کہتے ہیں، آپ فرما دیں کیا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں اے میرے بندو، مولا ہم بندے تو تیرے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا تیرے بندے تیرے بندوں کو تیرا محبوب کہے اے میرے بندو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ محبوب نے جب کہا، محبوب نے جب فرمایا، صحیح بات صحیح تو بولے، اچھا، محبوب نے جب فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، سبحان اللہ، سبحان جب مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو کہا یا عبادی اے میرے بندو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آقا نے اپنے غلاموں کو کہا یا عبادی تو اور بھی کہا اے میرے بندو، تو جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے وہ بندگان خدا تو پہلے ہی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، مصطفیٰ نے اسے کہہ دیا ہوگا کہ یا عبادی، سبحان اے اللہ، میرے بندو،
وہ اپنی قسمت میں جھوم اٹھے ہوں گے جب دو قریبوں کے درمیان آ گئے. سبحان اللہ. اچھا اس نے اپنے بندوں کو یہ کہلوایا کہ اے میرے بندو، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کے بندے تو بہت ہیں، میری دربار میں قبول وہی ہوتا ہے جو میں مصطفیٰ کا بندہ. خدا کے بندے تو بہت ہیں، سبحان اللہ. لاتعداد ہے خدا کے بندے، لیکن میری دربار میں بندہ وہی قبول ہوگا، سبحان اللہ. وہی مقبول ہوگا. نمازیں بھی اس کی قبول کروں گا، عبادتیں بھی اس کی قبول کروں گا جو میرے محبوب کے ذریعے میری دربار میں پہنچے اور میرے مصطفیٰ اسے اپنا بندہ کہتے، جو مصطفیٰ کا بندہ اور غلام بن کے میری دربار میں آ جاتا ہے. یہ میں اسے کہتا ہوں تو مصطفیٰ کا غلام نہیں ہے، تو کائنات کا شہنشاہ. سبحان اللہ. اچھا یہ میرے بندوں خدا کے بندے بھی اور مصطفیٰ کے بندے بھی، یہ کون؟ متقی، کوئی پرہیزگار. حاجیوں کا وہ تو ہے ہی ہے، کوئی حاجیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی مفتیوں کا، کوئی شہیدوں اور غازیوں کا نہیں. ذمہ داری سے کہتا ہوں ان کا ذکر نہیں ہے. ذکر کن کا ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو بہت بڑے گناہگار ہیں، جو اپنے نفسوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. کرم دیکھ اس مولا کا، یہاں تو ایک گناہ کر لے باپ بھی تجھے عدالت میں لکھ کر دے کر آتا ہے کہ میں نے اسے آپ کر دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. خدا کا کرم تو دیکھ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی مہربانی تو دیکھ. یہاں تیرا باپ بھی تجھ سے بیزار ہو جائے، ایک خطا کر لے تو. سبحان اللہ. بھائی تو ویسے ہی بیزار بیٹھا ہے، اولاد کے حال تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں جی. لیکن جہاں دنیا کی محبتیں خطا کار سے، گنہگار سے نفرت کا اظہار کرتی ہے، وہاں خدا کا کرم دیکھیے. وہ جو گنہگار ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم میرے بھی بندے ہو، میں مصطفیٰ کے بھی بندے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کی ایک جھلک تو اس وقت بھی دیکھنے کو ملے گی جب میدان حشر بقا ہوگا نا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت اللہ نور کے منبر پہ دو کرسیاں سجائے گا. نور کے منبر پہ دائیں جانب اپنے محبوب کو بٹھائیں گے، بائیں نہیں دائیں جانب. یہ مہمان کی عزت افزائی کی دلیل ہوتی ہے. اپنے دائیں جانب اپنے محبوب کو بٹھائیں گے کہ محبوب بیٹھ جاؤ. آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے حکم دے گا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ کے پھر کھڑا ہو جاؤں گا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ رب کے حکم کے باوجود بھی نہیں بیٹھیں گے؟ آقا نے فرمایا ادبا لربی، اپنے رب کے ادب کی وجہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو محبت میں مجھے بٹھا دے گا، سبحان اللہ. لیکن اپنے رب کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا ہو جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ایک عاشق نے کہا ادب بھی ہوگا، ایک اور بھی بات ہوگی. کیا کہا کہ کھڑے ہو کے جہنم کی طرف جھانک کے دیکھیں گے کیونکہ گنہگار راہ تو نہیں گزا ہے. اس کو بھی دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پوچھے گا اپنے ساتھ بٹھا کے، جی اپنے ساتھ بٹھا کے. سبحان اللہ. حدیث کی الفاظ ہے، بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت سارے انبیاء بھی میری حمد بیان کریں گے. سبحان اللہ. میں مدد کا لفظ نہیں کر رہا، سبحان اللہ. جو حدیث کے جو الفاظ میں وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت سارے انبیاء، سبحان اللہ. سبحان. عام آدمی تو اپنی جگہ پہ، اولیاء اپنی جگہ پہ، حضور کے غلام تو اپنی جگہ پہ. اس وقت جب میں ایک اعلیٰ مقام پہ ہوگا اس وقت سارے انبیاء میری تعریف سبحان کریں گے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یوں لگے گا کہ یہ دو صدارت کی کرسیاں ہوں گی. ایک صدر محفل ہوگا
ایک مہمان خصوصی ہوگا، سبحان اللہ، انبیاء کھڑے ہو کے جی محبوب کی تعریف بیان کریں گے اور انشاءاللہ ہم غلام وہاں کھڑے ہو کے سنیں گے، تو میں کیوں نہ کہوں کہ اس وقت بھی ایک محفل میلاد برپا ہو جائے گی جی۔ چلو میں نے تو کہہ دیا، اگر کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں ہوگی محفل میلاد، چلو سیرت کانفرنس برپا ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو سیرت بھی نہیں، چلو ذکر اللہ کی مجلس ہوگی، کوئی روحانی اجتماع ہوگا، برکت ہوگا تو صحیح، نام جو بھی آپ دیں سبحان اللہ جی، لیکن اس روحانیت کا موضوع اس اجتماع کا صرف ذات مصطفیٰ ہوگی، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے محبوب کو اپنے دائیں جانب بٹھا کے پوچھے گا، محبوب ان کا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی یہ خلفاء، یہ علماء، یہ تو اپنی عمل کی بنیادوں پہ، تقویٰ کی بنیادوں پہ جنت میں چلے جائیں گے، رہ گئے مجھ جیسے ناکارہ، مجھ جیسے خطا کار، وہ کہاں جائے؟ جی ان کا تو جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اب یہ خطا کار ہے، اس وقت کوئی اپنے نمازوں کو تکتا ہوگا کہ نمازیں ہیں مجھے چھڑا لیں گی، کوئی رمضان کے وضو کو تکتا ہوگا کہ رمضان مجھے چھڑا لے گا، کوئی اپنے شیخ کامل کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ میری شفاعت کرے گا، کوئی قرآن کو دیکھتا ہوگا کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، کسی نے حج کیا ہوگا اس کے صدقے میں مغفرت ہو جائے گی، کسی نے جہاد کیا ہوگا اس کے صدقے میں مغفرت ہو جائے گی، رہے ہم جیسے کامل ہیں جن کے دامن میں کچھ نہیں، سب نے اپنی اپنی عبادت کو دیکھا تھا، یہ گناہگار حسرت بھری نگاہوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ آتا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو آتا کچھ بھی نہیں، ہم تو خالی ہیں، نمازیں تھوڑی بہت تھی وہ بھی ریا کاری کا شکار ہو گئی، تھوڑی بہت وعظ کی مجلسیں کی اس میں بھی خدا کو بھلا بیٹھے لوگوں سے واہ لینے کے چکر میں، مولا ہم تو کنگلے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہمارا کیا ہونا ہے مولا؟ اب وہ حضور کو تکتے رہیں گے، رب پوچھے گا محبوب ان کا کیا کرنا؟ سبحان یہ جو آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں میرے محبوب، ان بیچاروں ان کے نام آباد میں لیتی زیادہ تو ہے نہیں، یہ جو آپ کو تک رہے ہیں ان کا کیا کرنا؟ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا تقسیم کر لیں، نیکوکار تم نے لے لیے ہیں نا، یہ گنہگار مجھے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان، جب اس کی نگاہ اس منظر پہ گئی نا تو کہنے لگے واہ، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے تخیل میں تصور میں جب اس منظر کو سوچا سبحان اللہ، تو کہنے لگے واہ کیا ذوق فضا شفاعت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تمہاری واہ واہ، سبحان اللہ، آقا اس وقت آپ کی شفاعت کا کیا منظر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان آپ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جب گناہگاروں کو سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، ماں بھی کہے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان واہ کیا ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا وہ کیا ذوق افزا منظر ہوگا، اس لمحے پہ کیوں نہ قربان جائے؟ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، کیا ہوگا جب یہ گناہگار حضور کی دامن میں چلے جائیں گے نا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس وقت یہ ایسے نیکوکار بھی مجھ جیسے گناہگاروں کو کہیں گے دو گناہ ہمیں بھی دے دو کہ ہم بھی تمہارے پاس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن یہاں ایک بات ہے جس مصطفیٰ نے اتنا کرم کیا، سبحان اللہ، سبحان، جس خدا نے اتنا کرم کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ جی ہم نے اس وفادار محبوب کو کیا دیا؟ جی جو ولادت کے ٹائم پہ جس کو امت دیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اعلیٰ مقام معراج پہ پہنچے تو امتیہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاہٹ میں چلے گئے تو فضل بن عباس کہتے ہیں انگلی اٹھی ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ کفن سے میرے حضور کی انگلی نکلی ہوئی تھی، زبان میں لگتے رب حبلی امتی. سبحان اللہ سبحان اللہ ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ اتنا آپ کو تو یاد ہونا چاہیے جی. علماء نہیں، علماء سے یہ تو میں ان کو سبق سنا رہا ہوں، ان سے سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ عموماً کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولا میری امت کو بخش دے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بھی ترجمہ کیا صحیح کیا مفہوم میں، لیکن یہ بات بخشش کی نہیں. رب حبلی امت، مولا میری امت میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ میری امت سبحان اللہ میرے حوالے ہاں پہلے بات ہے، میرا مولا میری امت میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ جو قبر میں آپ کو نہیں بھولے، مولا میری امت میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی، جو حشر میں آپ کو نہ بھولے، سبحان وہ اللہ نگاہ کو چن کے لے لیں. جی، یا اس مصطفیٰ خدا کے خوف کو چھوڑے. نماز نہ پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے، اس قصے کو بھی سائڈ میں رکھ دیں. نماز نہ پڑھنے سے 700 سال جہنم میں جائیں گے، اس کو بھی سائڈ کر کے رکھ دیں. نماز نہ پڑھنے سے بے برکتی آتی ہے رزق میں، اس کو بھی سائڈ کر کے رکھ دیں. لیکن ایک جملہ میرا ذہن میں رکھ دیں، وہ یہ کہ جب تو یہاں گردن جھکاتا ہے رب کی دربار میں، حقانی مسجد، سبحان اللہ سبحان تو یہاں گردن جھکاتا ہے یہاں مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈے مدینے میں، سبحان اللہ محبوب خوش ہو جاتا ہے. تو وفاداروں، کیا محبوب کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے محبوب کو خوش رکھیں؟ سبحان اللہ بے شک وہ عذاب جو ثواب جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کی سب جگہ باتیں اپنی جگہ پہ. لیکن وہ محبوب، کیا اس محبوب کا اتنا حق بھی نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نکالے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی مختلف وقتوں میں، سبحان اللہ حالانکہ وہ تو کریم ہے. بے شک ہم بھول گئے ہیں خدا کو بھی، خدا کے حبیب کو بھی. لیکن وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو بہت بڑے گنہگار ہیں، کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ حسن بصری خطاب فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ کے دروازے کی کنڈی بجا کے رہا کرو، ایک وقت آئے گا اس کی رحمت کا دروازہ ضرور کھلے گا. سبحان اللہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کب کپاتے لہجے میں کہنے لگی کہ حسن کیا خدا کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ فرما رہی ہو کہ خدا کے دروازے کی کنڈی بجاتے ہو کبھی تو کھلے گا، سبحان اللہ کیا اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے؟ حسن کی چیخ لے کر گئی، ہوش میں آئے، کہنے لگے مولا یہ بڑھیا مجھ سے زیادہ آپ کو یہ جانتی ہے. بچپن سے آپ کی محفل میں بیٹھ کے درس سنتی ہے، باپردہ ہو کے بڑی ہو گئی، عادت تھی باپردہ ہو کے بیٹھتی رہی، آپ کا درس سنتی رہی، یہاں تک کہ جوان ہو گئی، شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی. سبحان اللہ لیکن اس کا معمول یہ تھا کہ حضرت حسن کی خدمت میں حاضری کو نہ چھوڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ باپردہ ہو کے حدیث سنتی رہی. سبحان اللہ ایک وقت آیا، اس کا میاں، اس کا مرد فوت ہو گیا. اس کے میاں فوت ہو گیا. اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ دوسری شادی کروں گی، مجھے تو شوہر مل جائے گا، بچے کی تربیت کا کیا ہوگا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا. وہ حضرت حسن بصری سے سن چکی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا میاں انتقال کر جائے اور وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہوئے
بیٹھ جائے، اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت کرے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رسول اس کی جنت کا ضامن۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں ہے حضور نے اپنی 2 انگلیاں ملاتے ہوئے فرمایا تھا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ اعزاز لے لیتا، لے لیتی۔ اس نے شادی نہ کی، لیکن بچہ جوان تھا، بڑا ہو گیا، ماں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ باپ تو تھا نہیں کہ باہر کے حال دیکھتا، ماں کے سامنے تو بہت نیک بنتا تھا، باہر کیا تھا گنہگار بن گیا، شراب کی عادت اس کو پڑ گئی۔ ماں پکڑ کے کئی مرتبہ حضرت حسن کی خدمت میں لے آئی، توبہ کی پھر توڑ دی، توبہ کی پھر توڑ دی، کئی مرتبہ اس کے حضرت حسن کو دھوکہ دیا، کئی مرتبہ۔ اب جب اس کی بیماری وہ مرض الموت میں آ پہنچا، اس ماں سے پوچھی اکلوتا بیٹا جان اپنے خالق کی شکر کرنے کو جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بہت بڑا گنہگار ہے، آخری وقت میں توبہ کر لے کہ شاید رب تجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ ماں مجھے حسن کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا بیٹا تو چلنے جیسا تو نہیں، میں اپنے پیر کو لے کے آتی ہوں۔ وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی، دوپہر کا ٹائم تھا، آپ کے آرام کا ٹائم تھا، کنڈی بجائی، حضرت حسن نکل آئے، کہا مرشد میرا بیٹا ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اب لیکن وہ کئی مرتبہ چونکہ توبہ کر کے توڑ چکا تھا، بار بار دھوکہ دے چکا تھا، ماں کو بھی مرشد کو بھی، تو حضرت نے کہا یہ پھر آپ کو دھوکہ دے دے گا، میرا آرام کا ٹائم ہے، ابھی درس دیا ہے پھر مجھے درس دینا ہے جی، ایک درس دے کے دوسرے درس کے لیے سونا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ میں تو نہیں جا سکتا، نہیں چل سکتا، یہ کہہ کے آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ ماں ہے روتی ہوئی آئی کہ بیٹا پتہ نہیں تو کون سا بڑا بدبخت ہے، کیا گناہ کر کے بیٹھے ہو، میرے شہد کے دروازے تجھے دھتکارا گیا، میرے پیر نے تیرے لیے دروازہ بند کر دیا، بیٹا تیرا نام سن کے وہ تجھے توبہ کرانے کے لیے نہیں آئی۔ اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا ماں تیرے حسن نے دروازہ بند کیا ہے، خدا نے تو نہیں کیا۔ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کوئی بات نہیں، حضرت حسن نے بند کر دیا ہے نا، اللہ نے تو بند نہیں کیا ہے نا، بس اس کا اتنا کہنا تھا۔ پھر ماں کو کہنے لگے ماں اب میری 2 وصیتیں ہیں، اس پہ عمل کر لینا، میں جانے والا ہوں، ذرا اپنی گود پھیلا دے، میرا سر اپنی گود میں رکھ لے، شاید تیری دامن اور گود کے صدقے میں اللہ مجھے معاف کر دے۔ ماں کو گالیاں بکنے والے، ترش روئی سے اس سے گفتگو کرنے والے، ماں باپ سے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے، سن لے یہ ہے خطا کار، لیکن اللہ والے کی تربیت کا اثر یہ تھا، گناہگار ضرور تھا لیکن محافل میں جو بیٹھا تھا ماں کے ساتھ، اس کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ لگا ماں شاید تیری گود کے صدقے میں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں جب میں مر جاؤں نا مجھے قبرستان میں نہ دفنانا، اپنے گھر کے صحن میں دفنا کے میرے قبر کے نشان کو ہٹا دینا۔ کہا بیٹا قبرستان میں تجھے کیوں نہ دفناؤں؟ کہنے لگی ماں کیوں نہ دفناؤں؟ کہنے لگا اماں عرض یہ ہے میں نے تیرے ہی حسن سے کتاب میں سنا تھا کہ جب اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کی میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے قبرستان میں ایسی مہک اٹھتی ہے، سبحان اللہ، ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے کہ وہ میت ایک دوسرے کو مبارک دے کے کہتے ہیں کہ مبارک وہ لگ رہا ہے کوئی اللہ کا ولی آ گیا، کوئی نیک پاکسا پرہیزگار بندہ آ گیا، لگ یہ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ جب کوئی گنہگار جاتا ہے نا
کوئی خطا کار قبرستان میں جاتا ہے تو وہاں تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے، اور اس کی بدبو سے وہ کہتے ہیں العیاذ باللہ العیاذ باللہ، توبہ، کوئی گنہگار آ گیا، پھر ہمارے لیے مصیبت ہو گئی۔ وہ کہنے لگا ماں میں زندگی بھر خدا کے بندوں کو اپنی زندگی میں ستاتا رہا، اللہ کے مخلوق کو تکلیف دیتا رہا، اب میں نہیں چاہتا کہ میری گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں تعفن پھیلے اور میرے مرنے کے بعد کسی کو تکلیف۔ سبحان اللہ۔ ماں پھر مجھے گھر کے شہر میں دفن دینا تاکہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہ ہو۔ بیٹا قبر کا نشان کیوں مٹاؤں ماں؟ اس لیے تو میری قبر پہ چلتی رہے گی، سبحان اللہ۔ میں قبر پہ آتی رہے گی، جاتی رہے گی، شاید تیرا قدم میرے قبر پہ پڑ جائے، آپ کے قدموں کے صدقے میں اللہ میرے قبر غور کر اپنے دل میں انسان۔ اس نے ایسا ہی کیا، ابھی کیا ہی نہیں تھا، بچہ فوت ہو گیا اور ان کی گود میں جو کنڈی بجی دروازے کی کسی نے بتائی، روتی ہوئی ماں باہر نکلتی ہے، حضرت حسن دروازے پہ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا مرشد اب تو بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی، میرا بیٹا تو فوت ہو گیا، وقت پہ آپ نہیں آئے، اب آپ کی کیا کرنا؟ اولاد بھی تو اولاد ہے، بے شک اولاد کی محبت بھی عظیم ہے۔ کہا ماں تیرے بیٹے کے صدقے میں اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ کس کے صدقے میں؟ اس گنہگار کے صدقے میں، اس شرابی کے صدقے میں، اس خطا کار کے صدقے میں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں میرے چہرے پہ داڑھی ہے نا، اس داڑھی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ میرے سر کے امامہ مبارک سجا لیا، جس کا سر ننگا ہے میں مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہوں۔ میں اونچا ہوں، میری شان بہت اونچی ہے، میرا مقام بہت اونچا ہے، میں اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ تصور کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے، ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک نیکوکار ہے، وہ نیکوکار تھا، گنہگار کی طرف دیکھ کے کہا کیا یہ بھی جنت میں جائے گا؟ یہ گنہگار یہ بھی جنت میں جائے گا؟ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ بھی جنت میں جائے گا، اس کا اتنا کہنا تھا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے اس نیکوکار کو اس جملے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، گنہگار کو جنت عطا کر دیا۔ اس لیے دو نفل پڑھ کے اپنے آپ کو ولی نہ سمجھ، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھ، اپنے آپ کو رب کی دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کرتے کام بن جائے گا۔ تو حضرت حسن کہتے ہیں کہ ہم نے مجھ میں کرم کر دیا، کیا تیرے اس گنہگار بیٹے کی وجہ سے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کیسے؟ آپ تو ولی کامل ہے، کامل خدا کے بندے ہیں، یہ کرم کیسے ہو گیا؟ کہا وہ بالکل ایسے میں سویا ہی تھا تو مجھے رب کا دیدار ہو گیا۔ مجھے اللہ کا خواب میں دیدار ہو گیا، میں نے رب کو دیکھا، میرا رب اپنی شان کے مطابق مجھے کہہ رہا ہے کیا کہ تو کیسا ولی ہے، ایک ولی ہو کے دوسرے ولی کے جنازے میں نہیں جاتا۔ مولا یہ تو زانی تھا، یہ تو شرابی تھا، یہ تو چور تھا، یہ تو بدماش تھا، یہ تو توبہ کر کے توڑنے والا تھا، مولا یہ ولی کیسا بنا؟ کہا جب تو نے اس کے لیے حسن دروازہ بند کر دیا نا، اس کی ماں نے ہو کے اسے بتایا کہ بیٹا تیرے سے کیا خطا ہوئی کہ حضرت حسن نے بھی تیرے لیے دروازہ بند کر دیا، تو اس نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حسن نے دروازہ بند کیا ہے، خدا نے تو نہیں کیا ہے نا۔ اس کا یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اچھا مولا ان کے سارے گناہ معاف، ہاں۔ پھر کہا جب اس نے اپنی ماں کو کہا نا ماں تیری گود میں مرنا چاہتا ہوں۔ لو جی یہ تو بہت سارے کتابوں میں نے لکھا، تبلیغی جماعت کے مولانا عمر پالن کو بھی لکھ بیٹھے ہیں۔ چلو میں نام تو نہیں لیتا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں آ گیا میری زبان پہ اس طرح۔
میں نہیں لیتا، وہ بھی لکھ بیٹھا ہے. یہ جو قصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس نے بھی لکھا ہے، مولانا محمد قفارن کوئی نے بھی کہا. جب اس نے کہا کہ ماں میں تیرے گود میں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں نے اس کا نام علی میں لکھ دیا. اور پھر جب اس نے کہا کہ ماں مجھے قبرستان میں نہیں یہاں دفنانا، شاید تیرے قدموں کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ نے اعلان فرمایا جو اس کے جنازے میں آ جائے گا میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو. وہ کریم مولا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، ساتھ شکر کے ہستائن میں یاد تو کریم. دو کریموں کے بیچ میں رہ کر بھی اس خدا اور مصطفیٰ کو بھولا بیٹھے تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام دوست کھڑے ہو جائیں ادب کے ساتھ ساتھ. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا السلام